بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب شہزاد ارباب صاحب، میرے کیبنٹ کے ممبرز، میری ٹیم، میں سب سے پہلے تو شہزاد آپ کو اس کے لیے، اس ایفرٹ کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری تھا کہ ہم آخری 2 سال اپنے آپ کو پش کریں اور اپنے لیے کلیئر ٹارگٹ سیٹ کریں اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے پھر کوارٹرلی اس کو مانیٹر کریں، کیونکہ یہ اب 1 سال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو اب سے لے کے 18 اگست 2022 تک ہے. اور اس کے بعد اگر یہ سال کے اندر ہم نے اپنے ٹارگٹس کی طرف چلے گئے تو وہ آٹومیٹکلی وہ سال میں ہم اچیو کر جائیں گے جو آخری سال ہے. میں کیونکہ آپ میری ٹیم ہے، کیبنٹ میری ٹیم ہے، تو میری پہلی جو ٹیم تھی وہ کرکٹ کی تھی اور مجھے اس سے بڑے انٹرسٹنگ مجھے اس کا تجربہ ہوا. تو وہ میں دیکھتا ہوں، میں آپ کی اپنی کیبنٹ کی میٹنگز بھی دیکھتا ہوں، آپ کی کیبنٹ کی پرفارمنسز بھی دیکھتا ہوں، ممبرز کو بھی دیکھتا ہوں. تو یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ رہا، کیونکہ میں ٹیم کے اندر جو اصول ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹیم آپ کی ہو اس کے اندر وہی پرنسپل سیٹ ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی جب کرکٹ کی ٹیم میں 10 سال میں کیپٹن رہا تو میں نے پلیئرز کو آتے دیکھا اور پھر ان کی ایولیوشن دیکھی ٹیم کے اندر. تو میں نے دو ٹائپ کھلاڑی دیکھے. ایک کھلاڑی ہوتا تھا جس میں بہت ٹیلنٹ تھا اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ، اور اللہ نے اس ملک میں ٹیلنٹ ہی بہت دیا، بڑے ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے. اور وہ جب ٹیم میں آتے تھے تو وہ جب ان کو کامیابی ملتی تھی تو وہ ادھر ہی رہ جاتے تھے، کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ ان کی ایسپریشنز اس سے زیادہ تھی نہیں. ان کی ایسپریشن یہ تھی کہ بس ٹیم میں آ جاؤں، میرے نام ہو جائے، دنیا مجھے جاننا شروع ہو جائے اور ایک ٹیسٹ کرکٹر ہوتے ہوئے بینیفٹس مل جائیں، اور بس وہ ادھر ہی رک جاتے تھے. جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی یہ جو 10 سالوں میں پلیئرز کو کامیاب ہوتے دیکھا اور پرفارم کرتے دیکھا، وہ ہمیشہ وہ کھلاڑی تھے جن میں ٹیلنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی ایسپریشنز بہت زیادہ ہوتی تھی. وہ اپنے آپ کو پش کرتے تھے، وہ کانسٹنٹلی انوویٹ کر رہے ہوتے تھے، یعنی نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہوتے تھے، اور ہمیشہ وہ کھلاڑی آگے نکل جاتے تھے. اور ٹیم وہ کامیاب ہوتی تھی جو سارا وقت اپنی ایویلیویشن کرتی تھی. جو اچھی ٹیمیں ہوتی تھیں وہ جب وہ ہارتی تھی تو وہ اپنی انالیسس کرتی تھی. جو گریٹ ٹیمز ہوتی تھیں وہ جیت کے اپنی ایویلیویشن کرتی تھی. یعنی جو کانسٹنٹ انالیسز ہوتا ہے انسان کے یا ٹیم کے یا ملک کے یا ادارے کے، اس کی کامیابی کا راز ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو انالیسز ہے، جو اپنا تجزیہ کریں، وہ باقیوں سے بہتر کریں. جو تعلیم ہے، جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، وہ سب سے زیادہ سکھاتی کیا ہے؟ وہ آپ کی ایبلٹی ٹو ایویلیویٹ کرنا سکھاتی ہے، ٹو اینالائز. یہ جو انالیسز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو آج ٹارگٹس آپ نے خود ہی طے کیے اور جن کی ہم ایویلیویشن کریں گے، جو منسٹرز ہیں جنہوں نے جو انشاءاللہ بڑا اپنا نام بنائیں گے، وہ اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کریں گے. اور یہ اپنی ٹیم کے لیے ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کتنا پوٹینشیل دیا. اب میں اپنی بیوروکریٹس کی ٹیم کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنی جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، انسان ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. اللہ نے جب اشرف المخلوقات انسان کو دیا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ فرشتوں نے جب شیطان کو، اس کا تو یہی جرم تھا نا، اس نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، میں اس کے مٹی کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کتنی صلاحیت دی ہے، کتنی نالج دی ہے. ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا، ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں.
ہم اپنے ٹارگٹ سے بڑے لو سیٹ کرتے ہیں، اور پھر جب مشکل وقت آتی ہے ہم ہار جلدی مان جاتے ہیں، ہم ہار مان جاتے ہیں کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو میری زندگی کا تجربہ ہے اور وہ کرکٹ سے شروع ہوا کہ جب تک آپ ہار نہیں مانتے، ہار آپ کو ہرا نہیں سکتی. جب جو میرا کرکٹ کا تجربہ تھا وہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل میں مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. یا ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو شروع سے میرے ساتھ تھے، اور رزاق داؤد اور یہ شوکت ترین، یہ بورڈ پہ تھے شوکت خانم کے. یہ میرے خیال میں شوکت اور رزاق دونوں اس بورڈ میٹنگ میں تھے. ہم نے جب سارے لاہور کے ٹاپ ڈاکٹرز کو بلایا کہ 3 سال ہم کوشش کرتے رہے، میں کوشش کرتا رہا، سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم شروع کدھر سے کریں کینسر ہاسپٹل بنانا. تو ہم نے لاہور کے ٹاپ ڈاکٹرز کو بٹھایا، ان سے ہم نے ڈسکشن کی، بتایا کہ یہ میرا ویژن ہے، یہ میں ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، کینسر کا ہاسپٹل، اور غریبوں کے لیے مفت علاج کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ 20 ڈاکٹرز تھے، 19 نے کہا کہ نہیں بن سکتا. مجھے ابھی بھی یاد ہے رزاق کی شکل کے اوپر کیا ہوا اور شوکت ترین کے اوپر کیا گزری جب 19 نے کہا نہیں بن سکتا. ایک نے کہا کہ بن جائے گا لیکن آپ غریبوں کا کینسر کا مفت علاج نہیں کر سکتے. اور پہلی بورڈ میٹنگ ہوئی، وہ بھی یہ دونوں کو پتا ہوگا، اس کو دونوں کو، شوکت کو اور رزاق کو، ہم نے ایک باہر سے لے کے آئے، ایک امریکن تھا CEO جس کو ہم نے ہائر کیا، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ کینسر کا جو ہاسپٹل وہ بنانا، سارے کہتے تھے اتنا مشکل ہے کیونکہ اس پہ بڑی کیپٹل انٹینسو، یعنی اکوپمنٹ بڑی مہنگی ہوتی ہے، چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پاکستان میں ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس نے، مجھے ابھی یاد ہے، پہلی بورڈ میٹنگ میں اس نے کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی، یہ ہاسپٹل 3 مہینے میں بند ہو جائے گا. تو وہ تو چلا گیا 3 مہینے کے بعد، اور ہاسپٹل آج دنیا کے اندر، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، 70 کروڑ میں بنا تھا وہ ہاسپٹل، آج ہم 9 ارب روپیہ صرف ہر سال غریب مریضوں کے مفت علاج پہ خرچ کرتے ہیں. 9 ارب روپیہ. سو میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ہم جب اپنی ویژن سیٹ کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنی ویژن سے کبھی نیچے نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو کمپرومائز ہوتا ہے نا، وہ اپنی ویژن کے لیے کرنا چاہیے، ویژن پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. اور پھر اس ویژن کو اپ گریڈ کریں، اس سے نیچے کبھی نہ آئیں. کبھی اپنا ٹارگٹ ایک دفعہ سیٹ کر دیا، اس سے نیچے نہ آئیں. فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہی کرنا ہے. جو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، جب مشکل وقت آتا ہے، اصل میں انسان کا ٹیسٹ ہی مشکل وقت میں ہوتا ہے. میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو مشکل وقت میں سب کو دیکھا ہوا ہے. میں نے آپ کی وہ لیول دیکھا ہوا ہے کہ کس پوائنٹ کے اوپر وہ گھبرا جاتا ہے، پھر وہ کس پوائنٹ پہ فلانا گھبرا جاتا ہے. تو وہ میں نے سب کو آپ کو چیک کیا ہوا ہے مشکل وقت میں. وہ ضروری ہوتا ہے کیپٹن کے لیے اپنی ٹیم کو چیک کرنا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں، جب مشکل وقت میں آپ، قرآن کے اندر اللہ کیا کہتا ہے، سب سے بڑی انسان کی صفت کیا ہے؟ وہ جو مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے. پیشنس ان ایڈورسٹی، یہ سب سے زیادہ، وہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں پھر انسان کا جو کیلیبر ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. آپ جتنا آپ مشکل وقت کو فیس کرتے ہیں، آپ میں کیپیسٹی مشکل وقت کی فیس کرنے کی بڑھ جاتی ہے اگلی دفعہ. تو اس طرح ایک انسان کو کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا کوئی بڑا عظیم آدمی. لوگ بنتے ہیں یہ ایڈورسٹی دیکھ کے، مشکل وقت دیکھ کے، ڈاؤن سائیکلز میں سیکھ کے، اور سب سے زیادہ مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے. میں جب 3 سال پہلے یہ جب گورنمنٹ ملی تو میں اب کمپیئر کرتا ہوں کہ 3 سال پہلے تو میں اب دیکھتا ہوں تو جتنا میں نے سیکھا ان 3 سال میں، میرے خیال میں نے زندگی میں نے کبھی نہیں سیکھا اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا. اور یہی میں اپنی کیبنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ بڑا اچھا یہ سٹیپ لیا ہم نے کہ اب ہمارے پاس کوارٹرلی ٹارگٹس ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ ان کو ایکسیڈ کریں. دیکھیں آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ایز فیڈرل منسٹر، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ایکسیل کرنے کی. جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جتنی وہ اسٹرگل کرتا ہے وہی ملتا ہے. تو آپ جتنی اسٹرگل کریں گے آپ اتنا اوپر چلے جائیں گے. تو جو اسٹرگل نہیں کرتا، یہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی انسان اوپر آیا ہی نہیں جس نے محنت نہیں کی. اگر آج یہودی دنیا کے اوپر سب سے تھوڑے سے یہودی دنیا کو کیا کہیں سب سے طاقتور کمیونٹی ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہودی ہیں. ہر چیز میں، ہر یونیورسٹی امریکہ میں چلے جاؤ وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو محنت کرتے ہیں وہ. تو وہ اللہ کا تو جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کا تو حکم بھی ہے کہ وہ کامیابی تو اسی کو ملنی ہے جو محنت کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. تو ہمارے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی اس لیے ہے کہ ہم سارے مافیاز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. سارے جو اس ملک کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو چینج نہیں چاہتا وہ اپوز کر رہا ہے ہمیں. اب اس سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ای وی ایم مشینز کو اپوز کر رہے ہیں. اب سوچیں یعنی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے ای وی ایم مشین سے؟ کوئی آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے، ہر الیکشن چھوڑے سینٹ کی الیکشن جدھر کوئی 1500 ووٹ ہوتی ہے وہ بھی متنازع ہو جاتی ہے. لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا جو گورنمنٹ میں آتا ہے کہ اس کو اب ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیا ہم نے اسی طرح چلتے رہنا؟ کیوں باقی دنیا میں جرمنی وغیرہ الیکشن کیوں وہاں شور نہیں مچتا؟ پہلی دفعہ امریکہ میں نے دیکھا تھا شور مچا ہے، اور وہ بھی کیونکہ ان کا سسٹم اتنا ٹھیک تھا ایک دم ختم ہو گیا. یہاں ہر 1970 کے بعد ہر الیکشن میں کوئی جو ہارتا وہ کہتا دھاندلی ہو گئی. اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا ای وی ایم. اب اس کے اوپر کیسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. یہ کسی کو فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ تو بڑا سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا، بٹن پریس کیا، رزلٹ آ گیا، اور سارے پرابلمز ہمارے الیکشن پولنگ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سارے پرابلمز. لیکن اگر اس کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہ چیلنج کتنا بڑا ہے. یہ جو لوگ یہ اس ملک میں کون ہیں جو اس ملک کو چینج نہیں ہونے دیتے؟ یہ چھوٹا سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے، اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. تو اس لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ جو آخری 2 سال ہیں یہ کرٹیکل ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے بیسکلی پہلا سال تو سروائیو کیا ہم نے. دوسرے سال میں یہ جو ہم نے چیلنجز لیے، یعنی ایک طرف اکانومی سنبھال لی ہے، دوسری طرف کرونا آ گیا، اور جس طرح وہ ہینڈل کیا گیا، میرے نہیں خیال میں کہ ہم نے وہ کریڈٹ لیا ہے جس طرح ہم نے کووڈ-19 کو جس طرح ہم نے فیس کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے پوری طرح ہماری گورنمنٹ نے اس کا صحیح بارے میں اپریشیٹ کیا کہ کس طرح کی کتنے مشکل فیصلے تھے، کتنا پرابلم تھا یہ جو بیلنس کرنا ہے 2 مشکل راستے میں. لوگوں کی جانیں بھی بچانی ہے، اکانومی بچانی ہے، اور اس میں پھر جو چیلنجز تھے. تو ہم نے بڑی مشکل وقت سے نکل کے یہاں آئے ہیں. اب انشاءاللہ ہمارا ٹائم ہے کہ ہم یہ سال پوری محنت کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہم ادھر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو جو لوگ کہتے ہیں نا جی میرے حلقے کے لیے ایم این اے کہتا ہے جی مجھے پیسے دو، ڈیولپمنٹ فنڈ اگر نہیں ملے تو میں ہار جاؤں گا. کبھی آپ ڈیولپمنٹ فنڈ سے نہیں جیتیں گے، آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور میں اپنے جو ہمارے صوبے ہیں کے پی اور پنجاب میں، اور اب تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، لیکن جو اصل بیٹل ہے وہ اس وقت پنجاب کی ہے. اور پنجاب میں لوگ بڑے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے بڑے چینجز کر دیتے ہیں، یہ آپ فریکوینٹ چینجز ہیں. چینجز کا کوئی آخر میں یاد نہیں رکھے گا آپ نے چینجز کتنے کیے. لوگ یہ یاد رکھیں کہ آخر میں 5 سال میں آپ نے ریزلٹس پروڈیوس کیے یا آپ نے نہیں کیے، آپ نے گورننس سسٹم بہتر کی یا نہیں کی. تو وہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم نے یہ آخری 2 سال پورا زور لگا دیا، اپنے جو بھی ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا ان کو ایکسیڈ کر دیا، تو انشاءاللہ یہ پارٹی اور مضبوط ہو کے، ہماری کولیشن گورنمنٹ اور مضبوط ہو کے انشاءاللہ آگے آئے گی.
ارباب شہزاد ارباب آپ کو پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں.